ناظرین حضرات، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ جو روٹے بیٹھے تھے انہیں منایا، اور جو ناراض نہیں تھا اسے ڈی جے بجا کر ناراض کر لیا، بارات میں پٹاخے پھوڑ کر ناراض کر لیا، لڑکے کو برہنہ بٹھا کر ہلدی لگائی اور مولا کو ناراض کر لیا، بیٹی کو برہنہ بٹھا کر ہلدی لگوائی محلے کی لڑکیوں عورتوں سے اور ناراض کر لیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، نکاح میرے نبی کی سنت، تو سنت پر عمل طبیعت کے مطابق نہیں بلکہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، شریعت۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، قابل مبارکباد ہے جناب عبدالرؤف صاحب، عبد المبین صاحب، جنہوں نے اپنے گھر ہونے والی شادی کے موقع پر، شادی کل ہے، ہمارے یہاں کل شادی ہو تو ایک رات پہلے کیا ہوتا ہے؟ رت جگہ ہوتا ہے، اور رت جگہ میں کیا کچھ ہوتا ہے ہر مسلمان جانتا ہے، جانتے ہیں کہ نہیں جانتے آپ؟ تو شادی سے ایک رات پہلے رت جگہ ہوتے ہیں، اور رت جگہ میں ہر اسٹیٹ میں ان کے وہاں کے رسم و رواج کے مطابق خرافات، اللہ رسول کی نافرمانی ہوتی، لیکن خوش نصیب ہیں یقیناً وہ لوگ جن کے یہاں کل شادی ہے اور آج ڈھول نہیں بج رہا ہے، نبی کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ جہاں لوگ ڈھول بجاتے تھے وہاں نبی کی نعتیں، غوث اعظم کی منقبت ہے، غریب نواز کی شان ہے۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، جن کے یہاں شادیوں میں ڈھول بجتے ہیں، جن کی بارات بینڈ باجے کے ساتھ جاتی ہے، جو اپنی بیٹیوں کو پٹاخوں کے ساتھ رخصت کرتے ہیں، ان کی بیٹیاں سسرال جانے کے بعد خون کے آنسو روتی ہیں، اور جو نبی کی نعتوں کے ترانوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں، ان کی بیٹیاں جب اپنے سسرال پہنچتی ہیں، اللہ شوہر کے دل میں محبت اور پورے سسرال والوں کے دل میں عزت پیدا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جب بات آتی ہے مہر کی تو کہتے ہیں 786 روپے لکھ لو، تب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عدد یاد آتی ہے۔ جب بات آتی ہے مہر کی تو کہتے ہیں 1100 روپے لکھ لو، ہال کون سا، کارڈ کتنے کا، ویڈیو شوٹنگ والے کو کتنا دیا، کیٹر کو کتنا دیا، ڈیکوریٹر کو کتنا دیا، بینڈ والے کو کتنا دیا، فوٹوگرافر کو کتنا دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، مہر جو لڑکی کا حق ہے وہاں بات آتی ہے تو کہتے 786 لکھ لو، 1100 روپے لکھ لو۔ اگر لڑکی والوں نے کہا 11,000 لیں گے، 51,000 مہر لیں گے، ہم نے اپنی بیٹیوں کے 51 دیے ہیں تو اپنی بیٹی کے لیے ہم اپنے بیٹوں کے 51 دیے ہیں تو ہم تم سے بھی 51,000 لیں گے۔ ہمارے یہاں یہی چلتا ہے، تو کبھی کبھی خاندان میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، مہر کی بات کو لے کر آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، اور شادی بیاہ کے رسم و رواج کے نام پر لاکھوں خرچ ہوتے ہیں، تو ماتھے پر پریشانی کے شکن بھی نظر نہیں آتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے۔ میرے آقا نے اپنی بیٹیوں کی شادی کرائی، صحابہ اکرام ایک ایک کر کے مدینے میں نکاح کرتے رہے۔ میں پوچھتا ہوں بتائیے 1400 سال کی تاریخ میں کیا آپ کو کہیں ڈی جے نظر آتا ہے، بینڈ باجا نظر آتا ہے، ڈھول نظر آتا ہے، ویڈیو شوٹنگ نظر آتی ہے، یہ کھیل تماشے نظر آتے ہیں، یہ 56 بھوگ نظر آتے ہیں، یہ ہلدی مہندی کی رسمیں نظر آتی ہیں، یہ جوتا چرائی نظر آتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہم نے اپنی طرف سے پیدا کر رکھی ہیں، آپ بتاؤ کیا کسی صحابی کی شادی میں یہ تمام چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، شادی کو بوجھ مت بناؤ بلکہ شادی کو سادگی کے ساتھ کرو، اور شادیاں جتنی سادگی کے ساتھ ہوتی ہیں میرا کریم اتنا اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ نکاح نبی کی سنت تو مکمل طور پر نکاح نبی کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ رسم و رواج کی پرواہ نہ کرو، خرافات کی پرواہ نہ کرو۔ تحریک سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہونے کے بعد، مبلغین کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے کے بعد، اگر کوئی 20 23 24 سال کا جوان اپنی شادی کے موقع پر یہ کہتا ہے کہ ابا میری شادی میں ناز شریف کی محفل ہوگی، میری شادی میں فلاں مبلغ کو بلا کر میں بیان کرواؤں گا، میری شادی میں ڈی جے نہیں بجے گا،
میری بارات بینڈ کے ساتھ نہیں جائے گی، تو جانتے ہو پہلے تو باپ آنکھ دکھاتا ہے، اس کے بعد ماں سمجھاتی بجھاتی ہے۔ اگر اس نے اپنے ماں باپ کو کنونس کر بھی لیا، اگر اس نے اپنے ماں باپ کو منا بھی لیا، تو خالہ ناراض ہو جاتی ہے، ماموں ناراض ہو جاتا ہے، بڑے ابا ناراض ہو جاتے ہیں کہ اگر شادی میں تجھے یہی سب کرنا ہے تو جا تو کر لے شادی، ہم تیری شادی میں آنے والے نہیں ہیں۔ کیسی شادی ہے؟ اگر شادی میں ڈی جے نہ بجے تو لوگوں کو پتا کیسے چلے گا کہ یہ شادی کا گھر ہے؟ اگر پوری گلی سجائی نہ جائے، ہلدی مہندی کی رسمیں نہ کی جائے تو لوگوں کو پتا کیسے چلے گا کہ شادی کا گھر ہے؟ خالہ کہتی ہے میرے ارمان کتنے تھے تجھے پتا ہے تیری شادی کے لیے، اور تو نے سارے ارمان پہ پانی پھیر دیا، تو گانے نہیں دے گا، تو ڈھول بجانے نہیں دے گا، پورے گاؤں کے رت جگہ ہم کرتے ہیں اور اپنے گھر میں رت جگہ ہی نہیں۔ اس طرح سے خاندان والے اڑ جاتے ہیں۔ ماموں کہتا ہے جا تو کر لے، میں نہیں آنے والا ہوں، آج سے تو میرا بھانجا نہیں، میں مر گیا تیرے لیے۔ اللہ اکبر۔ بات شریعت کی کرے تو خود پورا خاندان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لو، اگر آپ اپنے گھر ہونے والی شادی کو شریعت کی روشنی میں کر رہے ہیں، اور اگر کوئی آپ کا اپنا ناراض ہو گیا، اس نے کہا میں نہیں آتا، اس نے کہا میں نہیں آتی، اس نے کہا میں آؤں گی تو گاؤں گی، میں آؤں گا تو اپنی طرف سے بینڈ لاؤں گا، اگر آپ کے خاندان والے کوئی ناراض ہو جائیں اور کہہ دیں کہ اگر اس طرح سے شادی کرے گا تو ہم نہیں آئیں گے، تو میں کہتا ہوں انہیں منانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی وجہ کہ اگر وہ نہیں آتے تو نہ آئیں۔ اگر آپ کی شادی حضور کی سنت کے مطابق ہوئی، شریعت کے دائرے میں ہوئی، نبی کی نعتوں اور نبی کے درود و سلام کی لڑیوں کے ساتھ ہوئی، آپ کی شادی میں چند خاندان والے گاؤں والے نہ بھی آئیں، ان کو نہ آنے دو، اپنی شادی شریعت کے دائرے میں رہ کر کرنا، یقیناً آپ کی شادی میں اللہ آسمان سے رحمت کے فرشتے بھیجے گا۔